الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افغیر دین اللہ یبغون وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ بہت ہی احترام کے قابل، عزت اور اکرام کے لائق بزرگوں، عزیزوں اور دوستوں، گزشتہ 2 جمعہ ایک علمی سلسلہ گفتگو کر رہا کہ اسلام کا جو عقیدہ ہے اس کی خصوصیات کیا ہیں۔ خصوصیات معلوم ہو تو آدمی پھر دوسرے مذاہب اور دوسرے نظریات کے مقابلے میں اسلام کی تعلیم کو واضح طور پر سمجھ سکتا ہے اور گمراہی سے بچ سکتا ہے۔ آج کا عنوان بھی علمی ہے تھوڑا سا۔ گزشتہ عرض کیا گیا تھا کہ علمی باتیں سننے کی بھی عادت ہونی چاہیے، مزاج ہونا چاہیے، اس لیے کہ دین اسلام بہت ہی کامل دین ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے انسان کو اپنا ذہنی معیار، علمی معیار بھی بڑھانا چاہیے۔ تو شریعت کی جو خصوصیت ہے، ایک تو ہے دین اور ایک ہے شریعت۔ تو دین کا تعلق جو ہے عقیدے سے ہے، اور گزشتہ عقیدے کی بات ہے کہ اسلام جو سوچ دیتا ہے، جو عقیدہ دیتا ہے زندگی کے بارے میں، کائنات کے بارے میں جو بنیادی سوچ دیتا ہے، اس کی خصوصیت کیا ہے اسلام کا مزاج۔ شریعت قانون کو کہتے ہیں، اسلام کے جو احکام ہیں، قوانین ہیں، اس کو شریعت کہتے ہیں۔ آدم علیہ السلام سے لے کر حضور تک آنے والا دین ایک ہی ہے، دین اسلام، مگر شریعت مختلف نبیوں کو الگ الگ دی گئی، زمانے کے اعتبار سے، اس دور کے مزاجوں کے اعتبار سے احکام دیے گئے۔ فرمایا لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، اے قوم تم میں سے سب کو ہم نے ایک الگ شریعت دی ہے، سب کو، اور الگ طریقہ دیا ہے۔ تو شریعتیں بدلتی رہی لیکن دین ایک رہا۔ تو بہرحال جو اسلامی جو شریعت ہے، اسلام کا جو ضابطہ قانون ہے، اس کی کچھ خصوصیات ہمارے ذہن میں رہیں۔ پہلی خصوصیت ہے اس کی ربانیت، یعنی کہ یہ شریعت، جیسا کہ اس سے پہلے بھی عرض کیا گیا عقیدے کے بارے میں بھی، کہ سیدھے سیدھے اللہ کا بھیجا ہوا دین ہے۔ اس میں کوئی دنیاوی تجربے کار لوگوں کا، مفکروں کا، ماہرین کا کوئی دخل نہیں ہے۔ ایسی شریعت کی بھی وہی بات ہے کہ جو اس کے قواعد ہیں، اصول ہیں، ضوابط ہیں، وہ انسان کے بنائے ہوئے نہیں ہیں، اس میں انسانوں کا کہیں بھی دخل نہیں ہے۔ انسان اگر قوانین بنائیں گے، احکام بنائیں گے، تو ضرور اس میں کمیاں رہیں گی۔ زمانے کا اثر ہو جاتا ہے انسان کے اوپر، جس زمانے میں، جس ماحول میں پیدا ہوا ہے، جس
جس علاقے میں پیدا ہوا ہے اس کے اعتبار سے اس کی سوچ بنتی ہے۔ پھر وہ جب قانون بنائے گا تو وہ اپنے ہی زمانے کی حد تک اس کا دماغ چلے گا اور اپنے ہی علاقے کی دیکھی ہوئی چیزوں کے مطابق وہ قانون بنائے گا۔ ہر انسان کی زندگی کے الگ الگ حالات ہوتے ہیں، ان حالات کا اثر اس پر پڑے گا، اور جس تہذیب میں وہ پلا ہے بڑا ہے، طور طریقے، رہنے سہنے کے انداز، تعمیرات کے انداز، چیزوں کے برتنے کے انداز، اس کا بھی انسان پہ اثر ہوتا ہے۔ جب انسان قانون بنائے گا تو اسی میں قید رہے گا۔ ایسے ہی موروثی اثرات بھی ہوتے ہیں، پیدائشی خاندانی اعتبار سے بھی مزاجوں میں فرق ہوتا ہے، طبیعتوں میں فرق ہوتا ہے۔ کسی کی طبیعت کے اندر نرمی زیادہ، کسی کی تربیت میں سختی زیادہ، طبیعت ہی کے اندر ہوتا ہے۔ تو جب انسان جب بھی قانون بنائیں گے تو موروثی اثرات بھی ہوں گے، اور پھر ہر انسان کے اندر خواہشات بھی ہوتی ہیں، کسی کے اوپر کسی خواہش کا غلبہ، کسی کے اوپر کسی خواہش کا غلبہ، اور انسان میں جذبات بھی ہوتے ہیں، محبت کے جذبات، نفرت کے جذبات۔ تو جب انسان جب قانون بناتا ہے تو اتنی ساری چیزیں اس میں اثر انداز ہو جاتی ہیں۔ آج کل دنیا میں ماشاءاللہ اتنی عدالتیں ہیں، اتنے دستور ہیں، اتنے قوانین ہیں، انسان ہی بڑی شان سے احکام بنا رہے ہیں، شریعت وہ قانون بنا رہے ہیں، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ قانون بنانے والوں میں آج تک یہ طے نہیں ہوا کہ قانون بنانے کا حق کس کو ہے۔ جو قانون کی کتابیں آپ پڑھیں گے تو یہیں جا کے اٹک جاتے ہیں کہ قانون کون بنا سکتا ہے، اس پہ ہی پوری دنیا کے قانون دان حیران ہیں، کس کو حق دیں گے۔ تو قانون بنانا کوئی ہر ایک کی بس کی بات ہے ہی نہیں۔ جب بھی انسان قانون بنائیں گے تو یہ سب اثرات ہوں گے، اس میں کمیاں رہ جائیں گی۔ ایک خاص مزاج کا اثر ہونے سے کچھ لوگوں کے ساتھ انصاف ہوگا، کچھ لوگوں کے ساتھ ناانصافی ہو جائے گی۔ تو اسلام کی جو شریعت ہے اس کی خوبی کیا ہے کہ جس ہستی نے انسان کو بنایا، جو انسان کی رگ رگ سے واقف ہے، جس اللہ نے اس کائنات کو بنایا، جو پورے کائنات کے تمام حالات سے، خصوصیات سے واقف ہیں، اور تمام زمانوں کے بنانے والے بھی وہی ہیں، اور قیامت تک انسانوں پر جو جو حالات آنے والے ہیں، جیسے جیسے زمانے آنے والے ہیں، جیسی جیسی تہذیبیں آنے والی ہے، جیسے رسم و رواج آنے والے ہیں، جیسے شہر بننے والے ہیں، اور جیسے جو ہے طریقے دنیا کے بننے والے، سب سے اللہ واقف ہے۔ تو ہر تمام مخلوقات کو جو پیدا کرنے والا ہے، بلکہ سب کو پالنے والا ہے، ان کی بنائی ہوئی شریعت ہے یہ۔ انسانوں کے لیے کیا مفید ہے، کیا مضر ہے، کس چیز سے فائدہ ہوگا، کس چیز سے نقصان ہوگا، کیا چیز ان کے حالات کو سنوارنے والی ہے، کیا چیز بگاڑنے والی ہے، پوری چیزوں سے واقف ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا الا یعلم من خلق، کہ جس نے تم کو پیدا کیا ہے کیا وہ نہیں جانے گا؟ تو پہلی خوبی کیا ہے اسلام کی کہ یہ انسانوں کا بنایا ہوا نہیں ہے، بلکہ انسانوں کے خالق، مالک، بادشاہ کا بنایا ہوا ہے۔ اور پھر اس کا ٹارگٹ کیا ہے؟ یہ جتنے بھی قوانین بنائے گئے ہیں اسلام میں اللہ کی طرف سے، ان پورے قوانین کا ٹارگٹ کیا ہے؟ اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنا ہے۔ اس کا مقصد کہ وہ اللہ کو پہچانیں، اللہ کے حق کو پہچانیں، اللہ کا ادب کریں، اللہ کی عبادت کریں، یہ ہے اس کا ٹارگٹ۔ کیونکہ ساری دنیا کو بنانے والے اللہ ایک ہی ہیں، چلانے والے اللہ ایک ہی ہیں۔ تو اسی ایک اللہ کے ساتھ کیسے رہنا ہے یہ سیکھنا ہے انسانوں کو، کیسے برتاؤ کرنا ہے اس اللہ کے ساتھ۔
تو وہی ٹارگٹ ہے شریعت کا کہ جو پوری کائنات کی ایک ہستی جو ہے اس کے ساتھ ہم کیسے معاملہ کریں۔ اسلامی شریعت میں صرف انفرادی عبادتیں نہیں ہیں کہ اکیلا آدمی جو پوجا پاٹ کر لیتا ہے یا عبادت کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، تو بس اس کی حد تک ہی احکام نہیں ہے۔ جیسا کہ اب مذہب کے نام پہ مختلف جو مذاہب ہیں بس ان کے احکام زیادہ سے زیادہ عبادت کے بارے میں ہوتے ہیں اکثر، بلکہ شریعت کے جو احکام ہیں زندگی کے ہر موقع کے لیے، ہر پہلو کے لیے۔ خاندانی زندگی کیسی ہونی چاہیے، خاندان میں جتنے لوگ ہیں، میاں ہے، بیوی ہے، ماں ہے، باپ ہے، بھائی ہیں، قریبی رشتہ دار ہیں، دور کے رشتہ دار ہیں، چھوٹے ہیں، بڑے ہیں، سب کے بارے میں قانون ہے۔ ایسی دیوانی جو احکام ہیں، فوجداری، دیوانی جن کا تعلق جو ہے لا اینڈ آرڈر سے نہیں ہے، وہ دیوانی ہیں، جائیدادوں کے معاملات، اور فوجداری جو امن و امان سے متعلق ہے۔ تو دیوانی معاملات کے بھی احکام ہیں اور لا اینڈ آرڈر سے متعلق بھی احکام ہیں، اور بین الاقوامی دنیا میں جو اتنی ساری قومیں ہیں جو آپس میں ایک دوسرے کا کیسے لحاظ رکھیں گی، کن قوانین کو سامنے رکھ کے ایک دوسرے سے معاملہ کریں گی، تو بین الاقوامی قوانین بھی اسلام کے اندر ہے۔ اللہ کی طرف سے ہونے کی وجہ سے، کائنات کے مالک کی طرف سے ہونے کی وجہ سے کچھ کو لینے اور کچھ کو رد کرنے کا اختیار نہیں، کسی بھی حکم کو رد کرنے کا انسانوں کو اختیار نہیں۔ اب دنیا چاہے کتنی ترقی کر جائے، کوئی کتنا بڑا سائنٹسٹ بن جائے، کوئی کتنا بڑا علم والا بن جائے، وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ آپ کی پوزیشن چاہے کیسی بھی کیوں نہ ہو، چونکہ حکم یہ اللہ کا ہے، اس لیے آپ کسی معاملے میں نہیں بول سکتے کہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، میں نہیں کروں گا۔ سورہ احزاب میں فرمایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ۔ کسی بھی ایمان والے مرد کے لیے، کسی بھی ایمان والی عورت کے لیے اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ جب اللہ نے ایک فیصلہ کر دیا تو وہ کہے کہ ہم کو بھی کچھ اختیار چاہیے، ہماری بھی عقل ہے، ہم کو بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، نہیں۔ جب اللہ کو مان لیا تو بس اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کو ماننا ہے۔ قرآن سے، صحیح احادیث سے جو بات ثابت ہو گئی کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اب اس کو کوئی مسلمان رد نہیں کر سکتا، وہ اللہ کا قانون ہے۔ فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، نہیں، ہرگز نہیں، تیرے رب کی قسم، وہ ایمان والے نہیں ہیں، وہ لوگ ایمان والے نہیں ہیں، حتیٰ یحکموک، یہاں تک کہ آپ کا حکم مانے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمانے، رسول کا حکم مانے، رسول کا فیصلہ مانے، تبھی وہ مسلمان ہیں، مومن ہیں۔ اور ایک جگہ قرآن میں فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، اللہ نے جو شریعت نازل کی ہے اس کے مطابق جو فیصلہ نہ کرے اور جو فیصلہ نہ مانے شریعت کا، تو فرمایا یہی لوگ کافر ہیں۔ اور ایک جگہ فرمایا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، یہ ظالم ہیں، انصاف پہ ہو ہی نہیں سکتے، شریعت سے ہٹ کے جو بھی دوسری بات کرے گا وہ ظلم بھی ہوگا، انصاف نہیں ہو سکتا۔ اور ایک جگہ فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، جو بھی اللہ کی شریعت کے مطابق فیصلہ نہ کرے تو وہ حد سے گزرا ہوا ہے، فاسق ہے، نکل گیا ہوا حد سے۔ اور فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ، اللہ سے بڑھ کے خوبصورت فیصلہ کرنے والا کون ہے، اللہ سے بڑھ کے اچھا فیصلہ کرنے والا کون ہے ایمان والوں کے لیے، جو یقین والے ہیں ان کا تو یقین اس بات پہ ہوگا کہ اللہ جو فیصلہ کرے، شریعت جو فیصلہ کرے وہی سب سے بہتر ہے، وہی خوبصورت ہے، اللہ سے اچھا کون فیصلہ کر سکتا ہے۔ تو یہ دوسری خصوصیت ہے کہ اس میں اللہ کے احکام کو بدلنے کی اجازت نہیں ہے، نہیں ماننے کی اجازت نہیں ہے، کوئی اختیار نہیں۔
اور تیسری خصوصیت یہ ہے اس میں عالمیت ہے، پوری انسانیت اور پورے عالم کا لحاظ ہے اس کے اندر۔ تو اسلام کے جتنے بھی تمام احکام ہیں، بنیادی اصول ہیں اور ہدایات ہیں، تو پورے عالم کے انسانوں کا جو مزاج ہے، ان کا جو رنگ ہے، اس ساری چیز کا لحاظ ہے اس کے اندر۔ کسی خاص ملک کا نہیں ہے، کسی خاص علاقے کا رنگ نہیں ہے، کسی خاص دور کا رنگ نہیں ہے، سارے عالم کا۔ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں جہانوں کے لیے رحمت بن کے رحمت للعالمین فرمایا۔ صرف عربوں کے لیے نہیں ہے یہ قانون، صرف اجمیوں کے لیے نہیں ہے یہ، صرف قریشیوں کے لیے نہیں ہے کہ خاص قوم کے مزاج کا لحاظ رکھا جا رہا ہو، سارے عالموں کے لیے، سارے انسانوں کے لیے آپ کو بھیجا گیا ہے۔ اس لیے کسی خاص جنس کا لحاظ، کسی خاص ملک کا لحاظ رکھنے کے لیے نہیں ہے، چاہے وہ گورا ہو یا کالا ہو، عربی ہو یا عجمی ہو، مشرق کا ہو یا مغرب کا ہو، کسی کا اس میں خصوصی رعایت نہیں ہے، کسی کے مزاج کی رعایت نہیں ہے، سارے عالم کے لیے ہے۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، فرمایا اے نبی آپ اس طرح سے کہیے، اے انسانوں میں تم سب کی طرف اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں۔ اس لیے عالمیت ہے، اسلام کے جو قوانین ہیں، شریعت، وہ پورے عالم کے لحاظ سے ہے۔ اور پھر عمومیت ہے اس کے اندر، خصوصیت نہیں ہے کچھ۔ ایسے نظاموں پر، ایسے احکامات پر اور ایسی مصلحتوں پر مشتمل ہے جو تعمیری اور اصلاحی ہے۔ گھر کا سسٹم، کمائی کا سسٹم، ملک چلانے کا سسٹم، ایسے سسٹمز اس میں دیے گئے ہیں کہ جو انسانوں کے لیے مصلحت اس میں ہے، ہر چیز میں انسانوں کی کوئی نہ کوئی اس میں مصلحت ہے۔ اور اس کا جو پورا رنگ ہے شریعت کا، وہ تعمیر کا ہے، تخریب کا نہیں ہے۔ لوگوں کے حالات بنے، لوگوں کے معاملات بنے، لوگوں کے کام بنے، اور کچھ خامیاں خرابیاں ہیں وہ دور ہوں لوگوں کی، تو اصلاح کا موڈ ہے اس کا اور تعمیر کا ہے۔ اور پھر اس کے اندر عقائد بھی ہیں، عبادتیں بھی ہیں، شریعت کے اندر اخلاق بھی بتائے گئے ہیں، دیوانی احکام بھی ہیں، فوجداری احکام بھی ہیں، شخصی احوال کے بارے میں پرسنل لا جس کو کہتے ہیں، لوگوں کے ذاتی شادی بیاہ جائیداد وغیرہ سے متعلق وہ ساری بھی احکام ہیں۔ اور معاشرتی سوسائٹی کو کیسے مینٹین کریں گے، سوشل پورا سسٹم بھی اس کے اندر ہے، اور بین الاقوامی عمومی قوانین بھی ہے۔ حکومت چلانے کے بنیادی اصول بھی ہیں، کیسے حکومت کی جائے گی، اور اقتصادیات کے بھی قواعد ہیں کہ اکانومی کو کس طرح سے قابو میں رکھا جائے گا، کس طرح سے چلایا جائے گا، اور پھر ایک اچھی سوسائٹی کے معیاری نمونے بھی ہیں کہ اعلیٰ ترین انسانیت کا بھی اس میں لحاظ رکھا گیا ہے، اور بالکل باریک دقیق اور ہمیشہ کے قوانین کا لحاظ ہے۔ باریک باریک ایسی باتیں ہیں جو ہمیشہ کے لیے کام آنے والی ہیں۔ تو شریعت کے احکام یہ ہیں کہ وہ دینے والے ہیں لیکن لینے والے نہیں ہیں، سماج کو مجتمع کرنے والے ہیں، اس کو بکھیرنے والے نہیں ہیں، وہ تعمیر کرنے والے احکام ہیں، تخریب کے لیے بگاڑنے والے نہیں ہیں۔ فرمایا تنزیل من حکیم حمید، فرمایا کہ یہ جو قرآن ہے اور یہ شریعت ہے، اللہ فرمایا من حکیم، ایک ایسی ہستی کی طرف سے شریعت آئی ہے جو بہت حکمت والی ہے، جس کی عقل بہت پختہ ہے، جس پروردگار کی ہر کام میں حکمت ہے، اور حمید ہے، ہر چیز میں وہ قابل تعریف ہے۔ اللہ میں کوئی ایسی چیز ہی نہیں ہے جس پہ تنقید کی جا سکے، جس میں عیب نکالا جا سکے، جس کی برائی کی جا سکے۔ جو ذات ہر اعتبار سے تعریف کے ہی قابل ہے، ان کا دیا ہوا قانون ہے تو وہ بھی ویسے ہی رہے گا، اس میں حکمت بھی ہوگی اور اس میں قابل تعریف چیزیں ہوں گی۔ فرمایا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، آپ پر ہم نے کتاب نازل کی ہے، تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، جو ہر چیز کا بیان ہے، اس میں تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز کو یہ بیان کرتی ہے، وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور اس کے اندر رہبری ہے، اس میں پیار ہے، اس کتاب کے اندر رحمت ہے،
اور اس میں خوشخبری ہے. تو ایسی کتاب ہے، ایسی شریعت ہے. پھر جو ہے نئے نئے مسائل، ظاہر زمانہ بدلتا ہی رہتا ہے، حالات دنیا کے بدلتے رہتے ہیں، تو نئے نئے جب مسائل پیدا ہوں گے، پرابلمس پیدا ہوں گے، ان کو کیسے حل کیا جائے، تو اس شریعت میں اس کا بھی سسٹم ہے پورا کہ نئے نئے مسائل جو پیدا ہوں گے اس کو کیسا حل کیا جائے. تو شریعت میں کیا ہے، کچھ عمومی قسم کے بیسک اور کلی قواعد ہیں. ایسا قانون جو کئی چیزیں جس سے قابو میں آ جائیں، تو کلی قواعد اس کے اندر بیان کیے گئے ہیں تاکہ زمانہ جتنا بھی ترقی کرتا چلا جائے، ہر زمانے کے لیے وہ کلی اصول ہر جگہ کام آئے. باریک باریک چیزیں جہاں بعض چیزوں میں بتائی گئی، بعض چیزوں میں کلی اصول بتائے، موٹے موٹے اصول بتا دیے گئے ہیں جو مختلف بدلتی ہوئی سچویشن میں بھی کام آتی ہیں. ایسے قواعد ہیں. تو ترقی کرتے ہوئے زمانے کی حاجتوں کے لیے بھی تو کافی ہو جائے. جیسے اس سے پہلے بھی بیان میں عرض کیا گیا تھا، ختم نبوت کے بارے میں بتایا گیا تھا جب اس دن کہ یہ جو شریعت جو آئی ہے، اس وقت اللہ نے آخری نبی کو بھیجا ہے، اسلام کو بھیجا ہے، آخری شریعت کو، جب دنیا پوری طرح جوان ہو چکی تھی، دنیا کا بچپن گزر چکا تھا. جتنے سسٹم دنیا کو چلانے کے لیے چاہیے وہ پورے دنیا میں وجود آ چکے تھے. جتنے مسائل پیدا ہو سکتے تھے وہ مسائل پیدا ہو چکے تھے. پوری طرح جب دنیا جوان ہو گئی تب جا کر یہ دین آیا. اب اس قابل ہے کہ ہمیشہ چل سکے. کچھ دن عرض کیا گیا تھا کہ آدمی جب پیدا ہوتا ہے اس سے لے کر جوان ہونے تک اس کے کپڑوں کا سائز بدلتا رہتا ہے. 2 مہینے کے بچے کے کپڑے الگ رہیں گے، 2 سال کا ہو گیا تو اس کا سائز الگ رہے گا، بچہ 10 سال کا ہو گیا تو اس کا سائز الگ رہے گا، 15-16 سال کا ہو گیا تو سائز الگ رہے گا. لیکن ایک ایسی عمر آتی ہے کہ سائز بڑھنا بند ہو جاتا ہے. پورا جوان، پورا بدن اب بن گیا. اب اس کا سائز موٹاپے میں اور دبلے میں تو بدلے گا لیکن اونچائی میں نہیں بدلے گا. تو ایسے ہی پچھلے نبیوں کی جو شریعتیں تھیں، کوئی شریعت 2 سال کی بچے کے حساب سے تھی، کوئی 15 سال کے حساب سے تھی، کوئی 20 سال کے حساب سے تھی. اسلام کی جو شریعت وہ نازل ہوئی ہے، وہ جب بدن پورا بن گیا، زمانہ اپنی ایک حد کو پہنچ گیا، تب اللہ تعالیٰ نے یہ کامل دین عطا فرمایا. خصوصاً معاملات میں، لوگوں کے آپس میں جو لین دین ہے، سروسز ہے، اور دستور بنانے میں اور معاشی نظام چلانے میں اور بین الاقوامی نظام چلانے میں، ان سب چیزوں کے اندر فرمایا کہ عدل سے کام لو. ایک بیسک بڑے بڑے اصول بتا دے، اعدلوا هو اقرب للتقوی، کہ انصاف سے کام لو، وہ تقوی کے قریب ہے. فرمایا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، جب تم لوگوں میں کوئی فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو. تو اب وہ انصاف کے تقاضے کب کیا ہیں، وہ اپنے اپنے زمانے کے حساب سے آپ اس کی تشریح کر سکتا ہے. ایک عدالت رہے گی یا عدالت کے کئی سسٹم رہیں گے، انتظامیہ ایک رہے گا یا الگ الگ رہیں گے دنیا کا سسٹم چلانے کے سلسلے میں. تو آپ کرو، اب جو بھی انتظامی شکلیں بنانا ہے آپ بناؤ، لیکن جب بھی 2 انسانوں کے، 2 قوموں کے درمیان کبھی بھی کچھ فیصلہ کرنا ہے تو عدل کا خیال رکھو. ایک حکم ہے. اب یہ جنرل ہے، آسانی سے انسان سمجھ سکتا ہے کہ بھئی کس چیز میں عدل ہے، کس میں عدل جا رہا ہے، کس میں جو ہے اپنی قوم کا آدمی خیال رکھ رہا ہے کوئی، یا کسی خاص لوگوں کی طرف میلان ہے. عدل ایک چیز ہے کہ ہر انسان کی فطرت پہچانتی ہے اس کو، انصاف کس میں ہے، انصاف کس میں نہیں. ایسے ایک موٹا اصول دے دیا گیا کہ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، کہ نئے نئے معاملات میں مسلمان کیا کریں، جو ذمہ داران ہیں وہ مشورے کا سسٹم رکھیں. کسی ایک کی بات نہیں چلے گی، بلکہ جس فیلڈ کا آپ کو فیصلہ کرنا ہے اس کے ماہرین کو جمع کر کے مشورہ کیجئے. مشورہ کرنے کے بعد آپ طے کیجئے، مشورے میں اللہ کی مدد ہوگی. فرمایا وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ.
تو ابھی ہمیشہ کے لیے ایک اصول مل گیا۔ ایسے ایک اصول ہے شریعت کا مساوات، برابری، کہ کسی بھی معاملات میں برابری ہونی چاہیے۔ کوئی بھی فیصلہ بنائیے، کیجئے، کوئی سسٹم بنائیے، کوئی طریقہ بنائیے، سارے انسانوں کے ساتھ برابری ہونی چاہیے، ایک اصول دیا گیا۔ فرمایا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، دیکھو سارے کے سارے انسان، قومیں، قبیلے، سب ایک ہی آدم کی اولاد ہے، ایک ہی خون ہے، اس لیے کوئی چھوٹا نہیں، کوئی بڑا نہیں، کوئی افضل نہیں، کوئی غیر افضل نہیں۔ بس تقویٰ جس میں زیادہ ہے اس کی عزت زیادہ ہے، لیکن تقویٰ وہ چیز ہے جو ظاہر سے پہچانی نہیں جا سکتی۔ فرمایا وہ تو دل میں ہوتا، کس کا کتنا تقویٰ ہے یہ دیکھنے کی چیز ہی نہیں ہے، سمجھ میں نہیں آئے گا۔ فرمایا التقویٰ ہاں ہونا، اس وجہ سے اب ظاہری اعتبار سے سب کے ساتھ ہر معاملے میں برابری کا خیال رکھا جائے گا۔ ایسے ہی مالی کوئی بھی معاملہ ہے تو فرمایا کہ ہر چیز لکھنے کا سسٹم رکھو، زبانی مت رکھو۔ اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ، کہ جب بھی مالی معاملہ ہے اس کو لکھ لو، کتنے دن کے لیے معاہدہ ہے، زبانی مت چلاؤ۔ مطلب یہ اصول ہے جو ہر جگہ کام آئے گا۔ اب جن احکام میں سیدھے سیدھے قرآن کی کوئی آیت نہیں ہے، کوئی نیا مسئلہ پیدا ہو گیا، اس میں سیدھی ڈائریکٹ کوئی آیت نہیں مل رہی ہے، کوئی صحیح حدیث بھی نہیں مل رہی ہے، تو اب شریعت میں ایک اصول دے دیا گیا۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو بھیجتے حضور نے سمجھایا کہ اب تم کیا کرو گے، قیاس کرو گے کہ اس قسم کے معاملات میں جیسی آیتیں ہیں، حدیثیں ہیں، جیسا اصول ہے، اس کی روشنی میں اب عقل لڑائیے۔ اور ایک اصول ہے مصلحت دیکھی جائے گی کہ انسانوں کا فائدہ کس میں ہے، سوسائٹی کا فائدہ کس میں ہے۔ یہ کچھ اصول موٹے موٹے دیے گئے ہیں نئے نئے مسئلے حل کرنے کے لیے۔ تو جو علم میں راسخ ہوں گے، جن کا پختہ علم ہوگا، شریعت کا مزاج جاننے والے، زمانے کو جاننے والے، اور اندر تقویٰ بھی ہو، یہ نہیں کہ بالکل ایزی گوئنگ، آسان یہ بھی کرو وہ بھی کرو، نہیں، تقویٰ ہو، زمانے کو بھی اچھا سمجھتے ہوں، شریعت کی بھی بنیادوں کو اچھا سمجھتے ہوں، اس میں ایک عمر گزار چکے ہوں، اچھی طرح مہارت رکھتے ہوں۔ اب ان کو دے دیا گیا کہ آپ قیاس کیجئے، استحسان وغیرہ کئی اصول ہیں۔ پھر تو علماء نے پھر اصول بھی بنائے ہیں۔ تو نصوص کے اندر تو تبدیلی نہیں ہوتی، جو ڈائریکٹ جو قرآن کی جو بات ہے، جن معاملوں میں قرآن کی آیت آ گئی یا مضبوط حدیث آ گئی تو اب اس میں تو قیاس نہیں ہے، اس میں تو ادھر ادھر کی چیزیں نہیں ہیں، اس سے ہٹ کے جو ہے اس کے اندر قیاس ہے اور مختلف اصول ہیں۔ جیسے ایمان کے ارکان ہیں، اس میں کبھی تبدیلی نہیں ہوگی، اللہ پر ایمان، رسولوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان۔ ایسے ہی عبادات کے جو احکام ہیں اس میں بھی قیاس نہیں چلے گا، نماز کی کتنی رکعتیں ہیں، نماز کا طریقہ کیا ہے، روزے کے طریقے کیا ہیں، اس میں تو ہر چیز پہلے سے بتا دی گئی ہے، اس میں کوئی قیاس نہیں ہے۔ ایسے ہی زنا حرام ہے، یہ بات کلیئر ہے پوری آیتوں کے اندر، تو اب اس کے اندر کوئی عقل نہیں ہے، قیاس نہیں ہے، اس میں زمانے کا لحاظ نہیں ہے۔ ایسے سود ہے، بالکل کلیئر ہے کہ سود حرام ہے، اللہ سے جنگ ہے۔ شراب ہے، جوا ہے، میراث ہے، کیسے جائیداد تقسیم ہوگی، کھلے کھلے اصول بتا دیے گئے ہیں، اس میں عقل نہیں، اس میں نئے نئے اس کے اندر پھر فیصلے نہیں۔ ایسی طلاق کا جو طریقہ ہے اور عدت کا جو طریقہ ہے، اب یہ سب ایسی چیزیں ہیں جن میں واضح طور پر قرآن میں، حدیث میں بات موجود ہے، وہاں پر قیاس نہیں ہے، وہاں کسی کو اختیار نہیں کہ وہ سوچ کر کوئی کمیٹی بٹھا کے نئی نئی چیزیں بتانے کی کسی کو اس میں گنجائش نہیں۔ وہ چیزیں ایسی ہیں کہ اور اس کے ہٹ کے جو ہے ایسے قانونی قواعد موجود ہیں جو نصوص سے بنائے گئے ہیں۔ ڈائریکٹ قرآن اور حدیث میں جو اصولی باتیں ہیں ان کو لے کر پھر کچھ اصول بنا دیے گئے، اس پہ اچھی کتابیں ہیں۔ تو کئی حدیثوں کو سامنے رکھ کے ایک اصول، کئی آیتوں کو سامنے، وہ اصول ایسے کامن قسم کے ہیں کہ وہ ہزاروں چیزوں پہ فٹ ہوتے ہیں۔ جیسے ایک اصول بنا دیا، حدیثوں سے ہی لے لیا، لا ضرر ولا ضرار، ایک حدیث میں ایک لفظ ہے، اس کو ایک اصول بنا دیا فقہاء نے
کہ بھی کسی بھی معاملے میں یہ دیکھو کہ نہ تو خود نقصان اٹھانا ہے نہ دوسرے کو نقصان پہنچانا ہے. اب اس کے مطابق کئی چیزیں سمجھ میں آتی ہیں. اور ایک اصول یہ بنایا گیا ہے کہ عام لوگوں کو، سوسائٹی کو نقصان ہو رہا ہے اور کسی ایک کو فائدہ ہو رہا ہے، ایسا نہیں ہوگا. چند کا فائدہ چھوڑ دیا جائے گا، پوری سوسائٹی کا فائدہ جو ہے وہ فیصلہ کیا جائے گا. اب یہ بالکل بہت ہی کھلا اصول ہے نئے نئے احکام کو، نئے نئے حالات کو نمٹانے کے لیے. اور ایک بہت زبردست اصول ہے، الضرورات تبیح المحظورات، کہ جب سخت ضرورتیں پیدا ہو جائیں تو جن چیزوں کو روکا گیا ہے وہ بھی حلال ہو جائیں گی. اب یہ اصول تو بہت ہی ایک دم کھلا ہوا ہے، بہت ہی بڑا اصول ہے، مگر اس کو استعمال کرنے کے واسطے بہت بڑا دماغ چاہیے. ہر آدمی لے کے بیٹھ جائے گا تو دین تماشا ہو جائے گا. تو ایک اصول ہے کہ حالات ایسے آ گئے ہیں، ایک چیز بہت ضروری ہو گئی ہے تو اب وہ حلال ہو جاتی ہے، اس کی اجازت دی جاتی ہے. مگر اس میں کیا ہے، ایک دم شدید ضرورت ہونے کی وجہ سے کوئی چیز کو حلال کیا جا رہا ہے تو اسی حد تک اجازت دی جاتی ہے جتنی مجبوری ہے، اس میں عمومیت نہیں کی جاتی. جتنے دائرے کے اندر ایک دم مجبوری ہے وہیں فکس کر کے اتنے میں ہی اجازت ہے. آپ کو اجازت ہے، اس دن ہی اجازت ہے، ایسے موقع پر ہی اجازت ہے. اور ایک اصول کیا ہے کہ کچھ بھی نیا معاملہ ہم فیصلہ کرنا جا رہے ہیں، ایک فیصلہ کر رہے ہیں تو امکان ہے کہ اس میں مصلحت ہے، انسانوں کے لیے اس میں مصلحت ہے، اچھائی ہے، بھلائی ہے. اور ایک ہے وہ فیصلہ کریں گے تو ڈر ہے کہ کہیں کوئی فساد نہ ہو جائے. ابھی تو نہیں ہے کچھ بھی، لیکن فیصلہ کرنے میں آگے چل کے کچھ بگاڑ ہو سکتا ہے، تو اس میں ایسا فیصلہ کیا جائے گا کہ آگے چل کے کوئی بگاڑ نہ ہو. مصلحت کس میں ہے انسانوں کی. اور ایک کیا ہے، عدل مطلق، ایک جنرل انصاف، یہ شریعت کا ہدف ہے. عدل مطلق ایسی اخوت ہے، ایسے ایک اصول ہے کہ کوئی بھی قانون بناتے وقت دیکھیں گے کہ اس میں انسان کے خون کی، مال کی اور انسانوں کی عقل کی حفاظت ہے. لوگوں کے عقل کو نقصان نہ ہو جائے اس سے، مال کو نقصان نہ ہو جائے اس سے، اور لوگوں کا خون نہ بہے اس میں، اور لوگوں کے جو اخلاق ہیں، کیریکٹر ہے، وہ نہ بگڑ جائیں. تو یہ ایک اصول ہے. اور شریعت کی خصوصیت کیا ہے کہ دنیا کی بھی مصلحتیں سامنے ہیں، آخرت کے بھی فائدے سامنے ہیں. اب جو موجودہ دنیا کا جو رخ ہے، بس دنیا کے فائدے ہی لوگوں کو سمجھ میں آتے ہیں، آخرت کے فائدوں کا سامنے لحاظ ہی نہیں ہوتا. شریعت کی خوبی کیا ہے کہ بیک وقت ایسا عمل کرو کہ دنیا کا بھی پورا کام ہو جائے اور آخرت بھی نہ بگڑے، نہیں تمہاری پرسنالٹی بھی نہ بگڑے. ایک طبقے کا فائدہ ہو، دوسرا نظر انداز ہو جائے، ایسا بھی نہ ہو. اور اقتصادی پہلو کا بھی خیال رکھو، اکانومی کے اعتبار سے، معیشت کے اعتبار سے کیا کام کرنا چاہیے، مگر اسی وقت روحانی اثر کیا ہو رہا وہ بھی دیکھو، تمہاری روح پر کیا اثر ہوتا ہے اس کا. صرف تم معاشی اعتبار سے دیکھ رہے ہو لیکن جو ہے اخلاقی کیا اثر ہونے والا، ایسا نہیں. دونوں چیزوں کو دیکھ کر فیصلہ کرو. تو یہ تمام امور کی رعایت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے علم چاہیے، اللہ کی طرف سے رحمت چاہیے اس کے واسطے. انسان ان سب چیزوں کا خیال نہیں کر سکتا، ایک پہلو کا خیال کرے تک اور ایک پہلو اس سے نکل جاتا ہے. حفظت شیئا وغابت عنک اشیاء. اور ایک غلط فہمی کیا ہے، زمانہ بدلتا بدلتا بولتے ہیں، انسان کی فطرت نہیں بدلتی، وسائل بدلتے ہیں. یعنی اب بھوک ہے، بھوک نہیں بدلتی. اب کھانے کے واسطے کھانے کی چیزیں بدل سکتی ہے، بھوک تو نہیں جائے گی. تو چونکہ انسان ہمیشہ کے لیے فطرت، اس کے حساب سے جب جو شریعت ہوگی اس کو بار بار بدلنے کی ضرورت نہیں ہوگی. تو ذرائع بدلتے ہیں، وسائل بدلتے ہیں، لیکن فطرت نہیں بدلتی. کھانے کی ضرورت رہتی، پکانے کے ڈھنگ بدل سکتے ہیں. اب لڑنے کی ضرورت نہیں رہتی ہے، اب لڑنے کے ذرائع
کبھی تلوار تھی، کبھی تیر تھے، اب جو ہے ایٹم بم آ گیا ہے، بم آ گئے ہیں، میزائل آئے ہیں، لیکن جذبہ انتقام اور اپنے ڈیفنس کا جذبہ تو وہی ہے، شکلیں اس کی الگ الگ ہیں۔ تو اسلامی قانون کیا ہے کہ انسانی جو خواہشات ہے اور جذبات ہے اس کو کنٹرول کرتا ہے۔ وہ کنٹرول میں رہیں تو پھر ذرائع بھی کنٹرول میں رہیں گے، وسائل بھی کنٹرول میں رہیں گے، سسٹمز بھی کنٹرول رہیں گے۔ پہلے جذبات کو، خواہشات کو کنٹرول کرو کہ ظلم نہ ہو، کوئی ایسا قانون نہ بنے، کوئی ایسا طریقہ اختیار نہ کیا جائے کہ ظلم ہونے لگے۔ اب کمائی کے نئے نئے سسٹم جو ہے سرمایہ دار بنا رہے ہیں، سب کی کھلی ٹوٹ ہے سرمایہ دار کو، حالانکہ کئی اس میں ظلم ہو رہا ہے۔ ایسی دولت پر فخر نہ ہو، اس کا خیال کیا جاتا ہے کہ فخریہ انداز کے کام نہ ہو۔ اس میں کتنے قوانین ضمناً ایسے بنتے ہیں جس سے سوسائٹی کنٹرول میں آتی ہے۔ اور ہلاکت نہ ہو، فلاح ہو۔ تو بہرحال شریعت کے اندر ان سب چیزوں کا لحاظ ہے۔ اب ذرائع ابلاغ ہے، میڈیا ہے، شریعت کیا بولے گی؟ سچائی نہیں چھوڑنا کسی حال میں، سچائی کے خلاف کبھی نہیں جائے گی بات، سچائی کبھی دبانا نہیں ہے بلکہ ہمیشہ سچائی کی مدد کرنا ہے۔ اور پھر شریعت میں اس کا بھی لحاظ ہے کہ جو شریعت کو نہیں ماننے والے ہیں، غیر مسلم ہیں، پڑوسی ہیں، ان کا بھی حق مارا نہ جائے، ان کی بھی آزادی نہ ماری جائے، ان کے دین پر بھی چلنے کی ان کو آزادی رہے۔ شریعت میں اس کا بھی لحاظ ہے، یعنی کہ اسلام سب کے اوپر نافذ کر دو، چاہے وہ مسلم ہو، خیر ایسا نہیں ہے کہ جس کا جو دین ہے اس کو دین پہ چلنے کی شریعت کی طرف سے مکمل شریعت اس کی حفاظت کرے گی۔ بلکہ تو یہ سب ایسے موٹے موٹے اور وسیع اصول ہیں جن کی وجہ سے شریعت میں عمومیت ہے، ہر دور میں چلنے کی صلاحیت ہے۔ اور پھر مختلف دنیا میں قانون کی کانفرنسیں ہوئیں، قانون بنانے کی عالمی، تو اس میں دیکھ کے دنیا والے غیر مسلم بڑے بڑے ماہرین حیران ہو گئے کہ اسلامی شریعت میں جو 1500 سال کا جو ریکارڈ ہے، اتنی تفصیلات ہیں، اتنی ہر پہلو کے اصول ہیں کہ اب موجودہ دنیا کے اتنے بڑے بڑے قانونی سسٹموں میں اس کی نظیر نہیں۔ وہ لوگ اعتراف کیا غیر مسلم ماہرین کے اتنے پہلوؤں کا لحاظ، یہ تو ہمارے کسی سسٹم میں نہیں ہے۔ یہ تو اللہ کے فضل سے اللہ تعالیٰ نے ایسی شریعت عطا کی ہے ہم کو۔ آج ایک ضروری اعلان ہے، آپ سب لوگ واقف ہیں کہ حکومت کی طرف سے گھر گھر سروے کی مہم شروع ہو رہی ہے۔ بہت اچھی مفید چیز ہے۔ تو طبقاتی سروے ہو رہا ہے، مختلف قسم کی جو کاسٹ ہیں اس کے حساب سے۔ کیوں ہو رہا ہے؟ کہ بھائی روزگار میں سب کو برابر سہولت ملے، تعلیم میں سب کو حصہ داری ملے، اس کے لیے ہو رہا ہے۔ تو اس میں جو ہے گھر گھر مردم شماری میں سارے خاندان کا نام درج کرائیں، صحیح پورے خاندان کے افراد کا نام درج کروائیں، اور BC طبقات میں شامل افراد توجہ دیں کہ بھئی ہم BC میں آتے ہیں تو وہ نمبر ہے طبقات کے، وہ نمبر اس پہ ڈالیں۔ تو جو عام طور پہ نور باش بولتے ہیں، نداب بولتے ہیں، یہ جو ہے BC میں آتے ہیں، زیادہ نہیں۔ لیکن اور ایک اس میں بڑا چیز بڑے BCE کے اندر 14 طبقات آتے ہیں۔ جیسے شیخ، اس میں جن لوگوں کا بھی نام شیخ ہے اور پنجارے ہیں، کئی اس میں 14 طبقات ہیں BCE۔ تو وہ نمبر ڈال دیں تو وہ ریکارڈ ہو جائے گا، وہ ایک سرٹیفکیٹ کی طرح ہو جائے گا بعد میں۔ اور جو بھی حکومت کی طرف سے لوگ آئیں گے سروے کے واسطے، ان سے تعاون کرنے کا ایک ماحول بنائے ہم ہر طرف۔ اب بزی ہمیشہ بزی میں، تو اس موقع پر بھی بزی نہیں رہنا ہے، اپنا کام روک کر پورا تعاون کریں اور سب لوگوں کا مزاج بنائیں کہ تعاون کریں۔ اور محلے والی سطح پر اگر الگ الگ محلے اور گلی میں تعلیم یافتہ نوجوان اگر اپنا ایک چھوٹی سی ٹیم بنا لیں کہ بھئی سروے والے آئیں گے تو ہم سب مدد کریں گے، گھر والوں سے بھی رابطہ رکھ کے ایک ٹیم بنا کر اگر حکومت کے لوگوں سے تعاون کریں تو کام اچھے انداز میں ہوگا۔ اپنا کام ہے، اب لوگ آنے والے اکثر تو ہے غیر مسلم رہتے ہیں، تو ان میں اتنی ہمدردی آنا ضروری نہیں ہے کہ وہ ایک گھر کے پیچھے پھریں، وقت پہ لوگوں کو جمع کریں، اور کوئی بات سمجھ بھی نہیں آ رہی تو پوچھ کے لکھیں۔ اگر ہر محلے میں اپنے کچھ تعلیم یافتہ نوجوان اس میں
ساتھ دیں تو صحیح معلومات فراہم کرنے میں، لوگوں کو فوراً جو ہے اس موقع پر بلانے میں، کرنے میں اگر ساتھ دیں گے تو ہی اچھے انداز میں ہوگا۔ یہ پورے نسلوں کی بات ہے، یہ ایک مرتبہ سروے ہوگا تو پھر بار بار تھوڑی ہوگا، اور ایک مدت تک حکومت کی جتنی بھی اسکیمیں ہیں، اپنے حقوق حاصل کرنا ہے، ان سب میں کام آئے گا، بہت دور تک اس کا نفع۔ اپنے سب کا کاسٹ کا نام ضرور لکھ رہے ہیں، اپنی جو بھی کاسٹ ذات آتی ہے حکومت کے قانون کے اعتبار سے، جیسے ابھی میں نے کہا، تو سماجی سوشل اعتبار سے اور معاشی اور تعلیمی پسماندگی اور روزگار کے لیے اور سیاسی حصہ داری کے لیے ایکس رے کا اس کا مقام ہے۔ اتنا ایکس رے کر کے جیسے بالکل اندر کا پوری صورتحال معلوم کی جاتی ہے، مسلمانوں کو سیاست میں، پالیٹکس میں برابر حصہ ملے، کہ ہر پارٹی اس کا خیال رکھے گی اتنا ہے ان کا ریشو تو ہماری پارٹی میں ان کتوں کو جو ہے عہدے دے رہے ہیں، حکومت بناتے وقت کتنے دے رہے ہیں۔ ایسے ہی حکومت کی طرف سے جو روزگار کی اسکیمیں ہیں اس میں بھی پھر یہ کام آئے گا، اور تعلیم میں سہولت کے لیے بھی کام آئے گا۔ کانگریس گورنمنٹ نے 4% جو تحفظات دیے تھے، دیکھنے میں 4% ہی ہے، لیکن 22 لاکھ لوگ تعلیم یافتہ بنے اس میں، ڈاکٹرز وغیرہ 22 لاکھ آدمی۔ تو یہ سروے سے ہم کو بہت زبردست فائدے ہوں گے۔ وقت پہ دیکھیے، موقع پر حرکت میں آنا اصل ہے، سمجھے، اور وقت گزرنے کے بعد سر پیٹنا، چیخ پکارا کرنا کوئی کام کی چیز نہیں ہے۔ جب موقع آیا پوری قوم کو متحرک ہونا چاہیے۔ موقع جانے کے بعد 1-1 لاکھ کا جلوس نکالیں گے بھی تو کام نہیں ہوگا، سمجھے، جا کے جیل میں بیٹھیں گے تو بھی کام نہیں ہوگا، آفسوں کے چکر مار مار کے چپلیں گھس جائیں گی، کام نہیں ہوگا۔ اب موقع آ گیا ہے تو اگر ہر محلے والے، گلی گلی والے تھوڑا سا مشورہ کر کے آرگنائز کر لیں کام کو، بھرپور ساتھ دیں، یہ سب چیزیں ضروری ہے ایک مسلمان کے واسطے۔ ایک حدیث کے نام سے الفاظ ملتے کہ من لم یہتم بامور المسلمین فلیس منہم، مسلمانوں کے معاملات کی کو جو اہمیت نہ دے تو وہ مسلمانوں میں سے نہیں ہے۔ تو یہ الفاظ حدیث کے نام پہ آتے ہیں، حدیث تو نہیں ہے، لیکن محدثین نے لکھا کہ پورے کئی حدیثوں کا مضمون ہے، یہ بات صحیح ہے، ہو الفاظ تو نہیں ہے مگر یہ بات صحیح ہے۔ تو ایسے موقعوں پر ہم لوگ ذرا اپنا جو کاموں کی جو مصروفیت ہے، دھن ہے، اس کو کنٹرول کریں کہ کب آ رہا ہے ہمارے علاقے میں آدمی، پہلے سے انتظام کریں، اس کو لانے کی کوشش کریں، ہر جگہ آدمی پہنچے، حکومت کے لوگ پہنچیں، ان کے آنے سے پہلے اس ڈیٹ پہ پورے متعلقہ پورے گھر والوں کو ہم اطلاع دے کے رکھیں کہ بھئی آج آدمی آنے والا ہے، اس کو رہنا ہے، اور پورے سروے میں ساتھ رہیں۔ اس طرح اگر ہر محلے، ہر گلی میں اگر بنا لیں کوئی ترتیب تو انشاءاللہ بہت اچھا ہوگا۔ 6 نومبر سے سروے کا آغاز ہو رہا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی کاسٹ نہیں ہے تو BCE میں درج کر دیں۔ BCE جیسے میں نے کہا کہ 14 کاسٹ ہیں اس میں، تو عام طور پہ مسلمانوں میں ہمارے پاس کاسٹ کہاں ہے ایسا ذہن میں رہتا ہے، تو BCE میں ڈھونڈیں گے تو آپ کو مل جائے گا، اس کے اندر اس میں مل جائے گا۔ سروے سے ہرگز غفلت نہ کریں اور BCE میں شمولیت کو یقینی بنائیں۔ BCE میں 14 میں آپ کہیں نہ کہیں آ جائیں گے، یا تو آپ سید ہیں، پٹھان ہیں تو آپ اعلیٰ ذات میں آ جائیں گے۔ اس کے بعد مسلمانوں میں ذاتیں نہیں ہوتی ہیں تو یہ BCE کا کالم آپ دیکھیں گے، اس میں وہ 14 نام ہے، اس میں سے کہیں نہ کہیں آپ سیٹ ہو جائیں گے، وہ نمبر آپ وہاں پر لکھوا دیجیے۔ اور کہہ رہے ہیں کہ فارم کے کالم نمبر 5، 6 اور 7 کو پر کرنے پر خاص توجہ کی ضرورت ہے۔ کالم نمبر 5، 6 اور 7 اس کو غور سے پڑھ کے اس کو پر کریں، اور کالم نمبر 5 میں لکھیں اسلام، مذہب کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے، اور کالم نمبر 6 میں BC لکھنا ہے، BC ہے تو BC ورنہ BCE، یہ کالم نمبر 6 میں BC ہے اور کالم نمبر 7 میں BCE ہے۔ تو یہ پورے آپ کے ملت کے ذمہ داران یاد دلا رہے ہیں۔ علماء کا بھی آج رات میں مشورہ ہے، کل بھی ہوا تھا کہ کس طرح کیا جائے، کہ علماء بھی بیٹھ رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ امت کو کیسے حرکت میں لائیں۔ تو ہر آدمی اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھے،
پوری قوم کی ترقی اور عزت میں ہی ہماری ترقی ہے۔ قوم کمزور ہو جائے گی تو ہم بھی کمزور ہو جائیں گے۔ اس لیے سب حضرات گزارش ہے کہ خوب باتوں کو پھیلائیں بھی اور سسٹم بنائیں، کوئی نہ کوئی ایسا سسٹم بنائیں کہ کام مضبوطی سے ہو، سلیقے سے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ملک میں ہم مسلمانوں کی عزت اور معیشت ہر اعتبار سے اللہ حفاظت کا انتظام فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔